12واں پارہ کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت سناتے گئے لیکن قوم اسی طرح استکبار تکبر میں وہ زیادہ ہوتے رہے ماننے کے بجائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی تیار کر اور اس میں سوار ہو جا، کیونکہ اس قوم کو اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ کیونکہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، دعا کہ اللہ میری مدد کر، اور یہ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں ان سے انتقام لے۔ بہرحال کشتی بنائی اور اس میں جوڑے سوار کیے جانوروں کے، اور خود بھی سوار ہوئے، اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ بھی سوار ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے پیغمبر جب تو کشتی میں سوار ہو جائیں تو کیا کہنا ہے؟ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، بس جب تو برابر ہو جائیں، تو سوار ہو جائیں، وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جو لوگ تیرے ساتھ ہیں وہ کشتی میں سوار ہو جائیں، تو کیا کہنا ہے؟ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، میرے پیغمبر نوح کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام صفات کارسازیاں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ نجانا من الذی، اس ذات کے لیے، نجانا من القوم الظالمین، جس نے ظالموں سے ہمیں نجات دی ہے، ٹھیک ہے، ظالم قوم سے ہمیں جس نے نجات دی ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق کو تباہ ہو رہا ہے، ایک طرف نوح علیہ السلام کی بیوی تباہ ہو رہی ہے، وہ غرق ہو رہی ہیں پانی میں ان کی آنکھوں کے سامنے، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے میرے پیغمبر کہہ دیجئے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ کسی کے ہاں فوت کی ہو جائیں، اللہ نہ کرے، آپ ان کے گھر جائیں اور کہے شکر کرے جی، شکر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہے گا بھائی یار یہ کوئی، ٹھیک ہے، حالانکہ الفاظ آپ وہ کہے گا بھائی میری فوت کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیجئے الحمدللہ۔ اب بیٹا تو غرق ہو گیا ہے، بیوی تو غرق ہو گئی ہے، قوم تو والے تو غرق ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ کا کلمہ اس لیے کہنا ہے، معلوم ہوا کہ موت المشرک والمبتدع، مشرک اور بدعتی کا مردار ہو جانا ہی اصل ہی میں اسلام کی سب سے بڑی فتح ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ موت المبتدع فتح فی الاسلام، کہ مبتدع بدعتی چاہے وہ نبی زادہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیر زادہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ صاحب حق زادہ کیوں نہ ہو، موت المبتدع فتح فی الاسلام، بدعتی کی موت ہی اس کا مر جانا اسلام کی فتح ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے، الذی، اس ذات کے لیے، نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی ہے، وقل رب انزلنی، اور کہہ دیجئے اے میرے رب انزلنی، اتار دے مجھے، منزلا مبارکن، برکت والی جگہ میں، ٹھیک ہے، برکتوں والی جگہ میں اتار دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ، بے شک بیچ اس میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور نہیں ہیں ہم لمبتلین مگر آزمانے والے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری آزمائشیں ہیں نا، ٹھیک ہے، امتحانات ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، انہیں غرق کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں نے قرنن آخرین، دوسرے قوم میں نے پیدا کیے، میں نے زمین پہ دوسرے قوم آباد کر دیے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ،
اور ان میں نے رسول بھیجے ان اعبدوا اللہ، انہی کے اندر رسول بھیجے اور اس مسئلے کے لیے رسول بنا کر بھیجے ان اعبدوا اللہ، یہ کہ وہ اس بات کی دعوت دے لوگوں کو کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، نبیوں کا جو متفقہ مسئلہ ہے نا انبیاء کا، وہ مسئلہ توحید ہے۔ ٹھیک ہے، تمام انبیاء کرام کا ایک ہی مسئلہ تھا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اگر ہیں تو صرف اللہ ہے، اس لیے اگر مشکل کشا وہی ہے، اگر حاجت روا وہی ہے، اگر بگڑیاں بنانے والا وہی ہے، تو پھر عبادتوں کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی بجا لاؤ۔ یہ نبیوں کی دعوت ہے۔ ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، لیکن کیا ہوا؟ آگے فرمایا افلا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے، کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے ہو؟ وقال الملأ، جب بھی کسی نبی نے دعوت دی تو قوم کے سرداروں نے اسی طرح تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ وقال الملأ من قومه الذین، اور کہاں سرداروں نے اس قوم میں سے کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء الآخرۃ، آخرت کی ملاقات کو انہوں نے جھٹلایا، واترفناہم، اور اللہ فرماتے انہیں ہم نے آسودہ حال، یعنی انہیں ہم نے مالداری عطا کر دی تھی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ما ھذا الا بشر مثلکم، کیا کہا انہوں نے کہ نہیں ہے مگر یہ بشر ہے، انسان ہے، مثلکم، تمہاری طرح۔ یا اللہ بھلا یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تمہاری طرح انسان ہے، یہ نبی کیسے بن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا اور بالکل یہی بات یہ 12واں پارہ سورہ ہود میں بھی یہی بات کی، کیا فرمایا کہ یہ ہماری طرح انسان ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، بس کہاں سرداروں نے اس قوم میں سے کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ یعنی انہیں اعتراض اس بات کا تھا کہ اب جب ہماری طرح یہ انسان ہے، بشر ہے، تو پھر یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اگر آتا تو پھر کوئی جبریل آتا، میکائیل آتا، ٹھیک ہے نا، کوئی فرشتے کو نبی بنا کر اللہ بھیج دیتے، یہ تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو اس زمانے کے مشرک کو انکار ہی اس بات سے تھا کہ وہ نبی نہیں مان رہے تھے، بشر مان رہے تھے۔ اور آج کل کا مشرک جو ہے وہ نبی تو مانتا ہے لیکن بشر ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ بہن بھائی ہے سارے، ٹھیک ہے نا، وہ مشرک اور وہ مشرک بشر ماننے سے انکار نہیں کرتے، وہ انکار کرتے نبی ماننے سے کہ یہ ہماری طرح انسان ہے، اس نبی بنا کر اسے کیوں بھیجا ہے، یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ اور آج کل کے مشرک سپیکروں پہ آواز لگا لگا کے کہتے ہیں نور من نور اللہ۔ آج کل کے مشرک نبی تو مانتے ہیں لیکن بشر ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے دونوں کا رد فرما کر کیا فرماتے ہیں؟ هل كنت الا بشرا رسولا۔ وہی دونوں مشرکین ہیں، وہ مشرک بھی پکے مشرک تھے اور آج کل بھی مشرک ہے۔ هل كنت الا بشرا رسولا، یہ میرے سامنے 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، آیت نمبر 93 میں، چیک کر لینا گھروں میں، ٹھیک ہے۔ دونوں کا انکار کر دیا کہ یہ بھی پکے مشرک ہیں اور وہ بھی
قرآن کے مخالف ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا حل کنتم، اے لوگوں نہیں ہوں میں الا مگر بشر رسولا، ایک بشر ہوں رسولا، جسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ابھی کیا کہو، یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لینا سارے، حل کنتم نہیں ہوں میں الا بشر رسولا، مگر میں بشر ہوں رسولا، جسے اللہ نے رسول بنا کر تمہارے لیے بھیجا ہے۔ دونوں کا انکار ہوا ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، ہاں حبیب الرحمن بھائی سمجھا کریں، ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم ہے، لیکن اسے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے بھائی کیا لکھا ہوا ہے اس قرآن کے اندر۔ ہر فتنے کا اس میں صفایا ہے، ہر فتنے کا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو کیا فرمایا میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، وقال الملأ من قومه، اللہ فرماتے میں نے اور قوم آباد کیے اور ان میں نبی بنا کر بھیجے۔ جب انہوں نے دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تو سرداروں نے کہا جنہیں ہم نے دنیا میں مالداری دی تھی اور آخرت کا انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہاری طرح انسان ہے، تمہاری طرح بشر ہے، ٹھیک ہے، یأکل مما تأکلون منہ، یہ تو کھاتا ہے جہاں سے تم کھاتے ہو۔ یہ یہاں پر کیا فرمایا، یأکل مما تأکلون منہ، جس طرح تم کھاتے ہو اسی طرح یہ بھی کھانا کھاتا ہے۔ دوسرے مقام پہ کہا ما لہذا الرسول یمشی فی الاسواق یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو کھانا کھا رہا ہے اور بازار میں تجارت کرتا ہے۔ اور یہ چاہ رہے تھے نا کہ یہ اگر رسول ہیں تو ایک درخت کے نیچے کپڑے لٹکا کے اسے تعویذ گنڈا لکھتے رہنا چاہیے تھا، یہ بازار میں تجارت کرتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے۔ یہ کیسے مشرک تھے، ٹھیک ہے، لیکن بس یہ کیوں، یہ کھانا کھاتا ہے جہاں سے تم کھاتے ہو، یہ تمہاری طرح ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے۔ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور یہ پیتا ہے جہاں سے تم پیتے ہو، یعنی جس طرح تم پانی پیتے ہو یہ پانی پی رہا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے تمہاری طرح ایک انسان کی تابعداری کر دی، اس کے اطاعت کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو بے شک اس وقت تم بڑے نقصان والے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، تم بڑے کیا نقصان والے ہو جاؤ گے۔ اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، آیا اس نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اِذَا مِتُّمْ کہ بے شک جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، تم مٹی بن جاؤ گے، وَعِظَامًا اور ہڈی بن جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، تو پھر تمہیں نکالا جائے گا۔ یہ تمہیں یہ باتیں بتا رہا ہے کہ تم جب مٹی میں مل جاؤ گے، ہڈی چور چور بن جائیں گے، پھر تمہیں نکالا جائے گا۔ ہیہات دورے دورے، یا ناممکن ہے ناممکن ہے، لما توعدون، وہ جو یہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور نہیں ہے یہ مگر یہ دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، اسی میں ہم زندہ ہوتے ہیں اور اسی میں ہم مرتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم قیامت والے دن اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سردار کہہ رہے تھے لوگوں سے بھائی یہ تو ہماری طرح بندہ ہے، ان کی اگر تم اتباع کرو گے تو تم بڑے نقصان والے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور یہ جو تم سے وعدہ کرتا ہے کہ بھائی اس وقت اٹھائے جائیں گے، یہ تکالیف، یہ کوئی، اور یہ آج تک یہ وتیرہ ہے۔ آپ دیکھ لیں جب بھی کسی عالم نے حق بات کی تو لوگ کہتے ہیں ہاں اس دی گل ان منسا یار، ہاں یہ ان گلا کرتا ہے، یہ ان عالم بن گیا، ٹھیک ہے، یہ آج تک یہ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن نبیوں نے اپنی دعوت میں کمی نہیں آنے دی، وہ دعوت دیتے رہے، ان اعبدوا اللہ، اور نوح علیہ السلام نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ یہ سورہ نوح میں 29واں پارہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں 29واں پارہ سورہ نوح، ہاں ابتدائی آیات ہے،
انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہ اے میری قوم میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، میں واضح تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں جنت کی بشارتیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واطیعون، میری اتباع کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت عطا کر دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، کیونکہ وہ بتوں کی عبادتوں میں مبتلا تھے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر قرآن میں پانچوں کا ذکر ہے۔ وہ ان پانچ معبودان باطلہ کو پکار رہے تھے، ان کے بت بنا کر پکار رہے تھے۔ اور امام راضی نے اپنی تفسیر کبیر میں عجیب بات ذکر کی ہے، وہ فرماتے العاقل لا یعبد الصنم بحیث انہ حشب او حجر، کہ عقل مند انسان جو ہے، عقل مند بندہ جو ہے، وہ بت کی عبادت اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ پتھر کا بنا ہوا ہے، وہ مرجان کا بنا ہوا ہے، وہ موتیوں کا بنا ہوا ہے، وہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے، مگر عقل مند آدمی جب پتھر کی پوجا پاٹ کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ کسی ولی اللہ کی، یا یہ اللہ کے کسی ولی کے یا کسی نبی کے صورت پر یہ پتھر تراشا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آج کل کہتے ہیں نا نہیں جی بت ہے، وہ تو بت پرستوں کے بارے میں ہے، یہ آج کل جو قبروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں یہ بھی ان میں شامل ہے۔ تو کیا فرمایا وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ داد دیں گے شیخ القرآن کے علم کا، وہ فرماتے ہیں إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تمہیں ایک وقت مقرر تک ڈیل دے گا۔ تو وقت مقرر دو ہیں، یا تو موت تک ہے یا قیامت تک ہے۔ اگر موت تک ہے تو اس پہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی موت تک تو پھر ہر گنہگار کو ڈیل ہے، مہلت ہی ہے نا، جب تک موت نہیں آئی وہ گناہ کرے یا نیکی کا کام کرے، مہلت تو ہے ہی نا، چاہے ایک سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو۔ شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں کہ یہاں معنی یہ ہے وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تم شرک نہیں کرو گے، اللہ کو ایک ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور موت تک جتنے اللہ نے عذاب دنیا کی زندگی میں بھیجنے ہیں ان تمام عذابوں سزاؤں سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ دنیا میں اگر کوئی بھی مصیبت آنی ہے تو موت تک اس مصیبت سے بالکل آپ کو کنارے پہ رکھے گا، آپ کو کوئی مصیبت، اور امن کا جو ہے، امن کا اصل ثبوت اور امن کا اصل جو ہے طریقہ یہ ہے کہ بندہ موحد بن جائے۔ یہ میرے سامنے سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ انعام 7واں پارہ ہے، 7ویں پارے کہ امن کس چیز میں ہے؟ آپ کہیں گے بھائی امن کا اصل مسئلہ ہی توحید کے اندر چھپا ہوا ہے۔ سورہ انعام میں یہ کون سی آیت ہے؟ یہ آپ کو صرف دکھا کے بس کرتا ہوں، اسے میں نے نوٹ کیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 81 ہے یہ، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنی ایمان کو شرک کے ساتھ گڑمٹ کرنے سے بچا لیا ہے۔
شرک کے ساتھ کیا؟ ایمان کو گڑمڑ کرنے سے بچا کے رکھ لیا ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں لہم الامن وہم مہتدون، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پا جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے امن ہے، قرآن میں ہے اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن، یہ امن میں رہیں گے، ہر شر سے ہر آفت سے یہ امن میں رہیں گے، وہم مہتدون، یہی ہدایت والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔